بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے we start the session Coffee with CEO. ایک چھوٹا سا ایک سروس ہے towards the society, to the community by CEO Club پاکستان and CEO Today magazine. اس کے اندر جو بیسک فلاسفی ہے وہ دو چیزیں ہیں جو ہم اس کنورسیشن سے ہم لرن کرتے ہیں, سیکھتے ہیں فرام دا CEOs. نمبر 1, ایک ڈائریکشن, کیونکہ اس ملک میں جو نئی یوتھ ہے ان کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ڈائریکشن کی کمی ہے. اور سیکنڈ جو چیز ہم اس سیکھ کرتے ہیں اس سے ٹاک سے, وہ ہے انسپیریشن. ہم ان لوگوں کو اسٹوریز پاکستانی کانٹینٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں جس میں ہماری یوتھ انسپائر ہو سکے. ہمیں باہر کے لوگ سے انسپیریشن وہ نہیں مل سکتی جو ہمارے اپنے لوگ انسپائر کر سکتے ہیں. تو آج کی ایک ہماری مہمان شخصیت ہیں یہ شاہ سہیل, جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں بیریئر فاؤنڈیشن, ون آف دا بگیسٹ انسٹیٹیوشن ان پاکستان, جس کے انڈر ڈزنس آف کمپنیز کام کرتی ہیں. اور یہ پاکستان نیوی کا ماشاء اللہ انہوں نے بڑا ایک بہت ہی ایک کریئر انہوں نے گزارا ایز اے وائس ایڈمرل سر, ایڈمرل کے طور. اب ہم ان کے سے پوچھتے ہیں سر آپ نے کووڈ سے کیا کی لرننگ حاصل کی. تو ویلکم مسٹر شاہ سہیل صاحب. شاہ سہیل صاحب آپ سے مل کے ہمیشہ انسپریشن ملتی ہے, ایک روحانیت ملتی ہے. ایسے نہیں لگ رہا کہ میں کسی کوئی کارپوریٹ ورلڈ کے CEO کے پاس بیٹھا ہوں, بلکہ لگ رہا میں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھا ہوں. سر کیا سیکھا کووڈ سے؟ کیا آپ نے تو اتنے چیلنجز, اپنی مسز کو کھویا, آپ نے اپنی فیملی کے کئی ممبرس کو کھویا, حسینی صاحب جیسے دوست ان کو کھو دیا ہے. اس کرائسس کو کیسے مینیج کیا آپ نے, کیا سیکھا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اتنی طاقت دی اور اتنا حوصلہ دیا کہ ہم اس کرائسس سے جو ہے گزرنے کے قابل ہیں. سب سے پہلے میں خوش قسمت ہوں اس بات پہ کہ میرے جو مہمان تھے, میرے جو ساتھی تھے, وہ انہوں نے مجھے آؤٹ سیٹ اتنا گائیڈ کر دیا کہ ہم اس کرائسس سے نکلنے کے قابل ہو گئے. میں آپ کو چھوٹا سا کویشچن بتاتا ہوں کہ ایک میری ملاقات ہوئی چائنا میں کسی سے, تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے. اللہ. تو اس وقت مجھے جب اس کرائسس سے میں گزرا, سب سے پہلے مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ نے یہ مجھ پہ ڈالا ہے تو نکالنے میں بھی اللہ. تو یہ روحانیت کی جو آپ نے بات کی, تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹرینتھ جو ڈرا ہوتی ہے وہ آپ کو اپنے دین سے ہوتی ہے ڈرا. کیونکہ میرے کچھ ساتھی تھے جو کہ میرے ڈاکٹرز ہیں, دوست ہیں ابراڈ, وہ مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ سہیل یہاں پہ تو لوگ ایسے موقع پہ سوسائڈ کر لیتے ہیں, لیکن آپ نے یہ کیسے؟ میں نے کہا یہ دیکھیں, جب آپ کچھ دعائیں بھی لازمی ایسے کرائسس میں ہوتی ہیں, کچھ اپنے آپ پرانے قصے یاد کرتے ہیں کہ جب صحابہ پہ دور گزرا تو انہوں نے کیا کیا, ہمارے نبی نے کس طرح گائیڈنس دی ہے, وہ سب کو. پھر ابھی میں اس کرائسس سے گزر ہی تھا, میرا جو دوست جو ہے جو مجھے حوصلہ دے رہا تھا, اتفاق سے وہ بھی ایک ہفتے کے اندر اور وہ ہم اور یہ جو ہے وہ 8ویں کلاس سے ساتھ چل رہے تھے. حسینی صاحب 8ویں کلاس سے ساتھ تھے, اور ایک دوسرے سے مذاق چھیڑ چھاڑ, اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ نہ کرتے ہوں. اچانک اس کے ایک ہفتے میں جانے سے تو مجھے بالکل ایکچولی ٹوٹ جانا چاہیے تھا, لیکن جب میں نے اس کے بچوں کو, چونکہ اس کے بچے اس کی فیملی اتنی دیندار ہے, کہ جب میں نے ان کی اسٹرینتھ دیکھی تو ہمارا اور حوصلہ بڑھا. میرے والد صاحب اپنی بیٹی کے غم میں ایک ہفتے کے بعد چلے گئے. ان کے جو بڑے والد صاحب تھے, ان کے بڑے بھائی, وہ میرے مینٹر بھی تھے اور انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا تھا. وہ مجھ سے کہنے لگے سہیل اب کیسے رہیں گے؟ تو میں نے دیکھا ایک مہینے بعد ان کا یہ نیچرل ڈیتھ تھی, یہ کووڈ سے نہیں تھی, لیکن ان کو میں نے دیکھا وہ سب گیو اپ کر گئے. ابھی 2 ہفتے پہلے کیا ہوا کہ میرے مسز کے بڑے بھائی وہ بھی کووڈ سے چلے گئے. اس وقت مجھے اتنی اسٹرینتھ آ چکی تھی کہ میں نے اپنے بچوں کو اور سب کو میں نے یہ بات کہی کہ اس وقت آپ نے کوئی غم کی بات نہیں کرنی ہے, اس وقت آپ نے تلاش کرنا ہے کہ کیسے خوش رہنا ہے. اور خوش رہنے سے آپ کی باڈی کی امیونٹی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے, نیچرلی اللہ کی طرف سے آپ کو لگانا ہوتا ہے. اور اگر ہم سارا دن بیٹھ کے پریشان ہوں گے, اور دوسرا جو میں آپ نے بات کی یہ چیز ہے کہ میں نے نارمل لائف میں اپنی جو روٹین ہے اس کو چینج نہیں کیا. میں فوراً آفس آ گیا, آفس میں اپنے اسٹرینتھ ڈرا کی, ڈیسیشن لینا شروع ہو گیا باقاعدہ. حالانکہ میں بڑا کمزوری سے گزر رہا تھا, اس کے باوجود میں اپنی روٹین نہیں چھوڑی, کوئی ملنا جلنا لیس, لیکن میں یہ کہوں گا احتیاط کے ساتھ. جو اللہ رسول کا حکم ہے کہ ہم نے پوری احتیاط بھی کی, ماسک بھی پہن رہے ہیں, ہاتھ بھی صاف کرتے ہیں, سینیٹائزر بھی استعمال کرتے ہیں, ڈسٹینس بھی رکھتے ہیں, مسجد کے اندر اپنی جنماز لے کے جاتے ہیں. لیکن ان سب کا جو نچوڑ نکل رہا ہے وہ میں ہی سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے ہے کہ اپنی روٹین کو فریش ایئر لینا, ایکسرسائز کرنا, یہ نہ چھوڑیں. اور سب سے بڑی بات اپنی سوچ کو, جو سوچ ہے وہ آپ کی پازیٹیو ہونی چاہیے. جب آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی تو انشاءاللہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کا یقین ہونا چاہیے, آپ مسلمان ہیں, کہ جو کچھ بھی اور اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. جب اللہ کی حکم سے ایک پتہ نہیں ہلتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا کرائسس اللہ کے, اور اللہ تعالیٰ سبق دکھانا چاہتا ہے. میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا, ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کووڈ نے اتنا زبردست کام کر دیا ہے کہ ایک چھوٹا سا سرکل ہے جو آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے, اس سرکل کے علاوہ جتنا بھی آپ کام کرتے تھے وہ ایکسٹرا کرتے تھے. تو کووڈ نے آپ کو دوبارہ اس سرکل پہ لے آیا جو آپ کا سگے کا سرکل ہے, جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا. ٹھیک.
تو آپ دوبارہ سادگی پہ آ سکتے ہیں, دوبارہ اس مین سرکل پہ آئیں. اگر آپ سے آج سے 30-40 سال پہلے دیکھیں تو ایک مین سرکل ہوتا تھا, چھت پہ شادی ہو جایا کرتی تھی, محلے میں 4 شادی ایک ساتھ ہو جایا کرتی تھی. آپ آئی تھنک کہ دوبارہ اس چیز پہ آ سکتے ہیں, سمپلسٹی پہ آ جائیں. وہ کہتے ہیں جی کہ جو کی ون آف دا اندر کی لرننگ آف کووڈ وہ یہ ہے کہ لیونگ از ویری ان ایکسپینسو بٹ لائف اسٹائل از ویری ایکسپینسو. اوکے, اب ہمیں زندگی بڑی سادہ ہے, یہ ہمارے چونچلے ہیں جو ہمیں کیا جائے. سر آپ نے بحریہ فاؤنڈیشن کا 3 سال پہلے ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر آپ نے اس کا مینیج کیا, کنٹرول کیا. پھر آپ کو باسی صاحب نے جو ہماری چیف آف نیوی تھے انہوں نے ایک مینڈیٹ دیا ریسٹرکچرنگ کا. آپ پیک سرکاری ادارہ ہے بیسیکلی, اس کے ایمبٹ میں آتا ہے. آپ نے آ کے اس کو بڑا ٹرانسفارم کیا, بڑا چینج کیا کہ آپ کے جو اس ٹینیور میں 3 ایسی 2 یا 3 چیزیں سمجھتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی لیگیسی رہے گی, جو اچیومنٹس ہیں یو آر پراؤڈ آف, ڈسپائٹ آپ کو 1 سال نہیں ملا کام کرنے کا. کیا کیا سر؟ میرا خیال سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو جو ان کا کانسیپٹ تھا یہاں پہ بلو اکانومی کا, اس کو بحریہ فاؤنڈیشن میں بلو اکانومی کا جو کانسیپٹ تھا اس کو میں نے انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں نے کہا میری ٹائم سیکٹر اس کے اندر ہمیں کام کرنا چاہیے. منسٹری بھی سپورٹ دیا, جی منسٹری بھی سپورٹ دیا ہمیں, اور اس کے علاوہ نیوی سے بہت سپورٹ ملی, اور کمپنی ہم نے 4 کمپنی ایسی لانچ کر دی ہے جس کا تعلق میرے ٹائم سے. اور دوسری چیز جو میں نے یہاں سیکھی ہے کہ وہ کام کرنا چاہیے جس میں آپ ویلو ایڈ کر سکتے ہیں. تو ہم جو ایکس نیوی کے لوگ ہوتے ہیں ہم میری ٹائم سیکٹر میں زیادہ ویلو ایڈ کر سکتے ہیں, نمبر 1. دوسری بات جو ہے پین پاکستان کرنے سے یہ ہوا ہے کہ ایک آدمی پورے پاکستان کا ذمہ دار ہے, اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک بزنس یونٹ, چھوٹا سا یونٹ پہ جس کو ہم نے ہر مہینے ایویلویٹ کیا, اس سے لوگوں کو ایک کانشیس آ گیا کہ ہمیں پیسے کمانا بھی. پہلے یہ کانسیپٹ نہیں تھا. پھر میں نے کارپوریٹ کلچر کی اور ایک ایکس اس کی آمیزش جو ہے, فیوژن جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کی, اور کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہائبرڈ کلچر جو ہے, جو کہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہائبرڈ کلچر یہاں بہت اچھا چلے گا, کہ سویلین اور ایکس فوجی یہ سب ملا کے ایک اور ایکسپرٹیز کو ہیک کرنے کا کانسیپٹ لے کر آئے. ہم نے اپنے بورڈ بنایا جیسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. جی بالکل. اور دوسرا دیکھیں بات یہ کہ ایکسپرٹیز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ہماری ایکسپرٹیز جن چیزوں میں نہیں ہے, ہم نے ایک بورڈ بنایا, کمیٹیز بنائی, ٹھیک ہے. اب کمیٹیز جو ایکسپرٹیز کی وہ بورڈ کو پریزنٹ کرتی ہیں, اور بورڈ جو ہے وہ آگے اینول ہیڈ کوارٹر کے اتھارٹی کو پریزنٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلچر پہلے کبھی نہیں تھا, تو میں لیگیسی ہے. اور دوسرا یہ کہ میں نے جو سمجھتا ہوں کہ کمپنی بننے سے کمپنیاں جب میچور ہو جائیں گی لائک ادر آرگنائزیشن, تو پھر آپ ہمارا یہ بہت جس طرح آپ کا کام ہے, میں سمجھتا ہوں جب کمپنیز بن جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی کتاب کے اندر میرے سی اوز کے انٹرویوز آئیں گے, نہ کہ ایم ڈی کے آئیں, اور بہت جلدی آئیں گے. اٹس اے میٹر آف ایئر اور سو, کہ جس دن وہ ہم کی سکسیس سٹوری کیپچر کریں گے, سکسیس سٹوری کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے نئے سرے شروع کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ چیز ہم نے, اور اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کنسرن جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میں کنٹریبیوٹ کر سکا ہوں, کہ لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس لانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے آپ پیسے کمائیں گے تو آپ ویلفیئر کر سکتے ہیں, سروائیو کریں گے, اور سی ایس آر کریں. اگر جیسے پھر میں نے کیسے کور کیا کووڈ کے اندر کہ میں نے خرچوں کو کم کر کے اس کو کور کرنے کی کوشش کی, جبکہ مجھے زیادہ کمانا ہے. اور میں اب دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ, اور مجھے بڑی خوشی سے اس بات کی کہ ہم اس کرائسس سے تقریباً نکل گئے ہیں. دا مومنٹ ہمارا یہ انشاءاللہ اس سال, کیونکہ اس طرح کام کرنے میں بیوروکریسی کے تھوڑا سا سلو ضرور ہو جاتا ہے, ختم نہیں ہوتا, تو اس وقت پرسسٹنس کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور دوسری بات مجھے اچھی لگ رہی ہے کہ جی آپ نہیں سب کون ہی اچھا, جو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چیف نے جو آنے والا ایم ڈی سلیکٹ کیا ہے سو گڈ, کہ صرف سکسیس نظر آ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحریہ فاؤنڈیشن کو اب آگے فیوچر میں صرف خوشخبریاں نظر آئیں گی انشاءاللہ. ایک ریئل لیڈرشپ مل گئی ہے, کیونکہ ہم نے ہر چیز کو ایویلویٹ کر کے دیکھ لیا ہے, اور ایویلویشن کے بعد اب لوگوں کو ڈائریکشن پتہ ہے کیسے جانا ہے, اور وہ چل پڑیں گے انشاءاللہ. تو اچھی خبریں گی سر. ایکسیلنٹ سر. ون لائن اور 2 lines because paucity of time does not allow us. Success in 3 keywords کیا ہے؟ دیکھیں سکسیس جو میرے ہر ایک کی سکسیس کی سٹوری, جو سکسیس لوگوں کا ہر ایک کے طبیعت میں الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ مٹیریل سے خوش ہوتے ہیں, کچھ اپنے کانسیپٹ سے خوش ہوتے ہیں, کچھ میں پرسنلی جو ہے نا میرا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ آئیڈیاز, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو کمی ہے وہ سسٹم کو آگمنٹ اسٹرانگ کرنے کی کمی ہے. تو اگر کہیں سسٹم اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور وہ چلتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. اور میں اس چیز کو بہت, یعنی جب میں سروس میں تھا تو میں کہتا تھا کہ میرے کانسیپٹ کو جب چیف اوکے کر دیتے ہیں تو میں اس بات سے زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ نہ کہ مجھے کوئی مٹیریل بینیفٹ ہو. تو یہاں پہ بھی میری ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے کہ میں بہت خوش ہوں گا جب میں دیکھوں گا کہ میرے جو کانسیپٹ تھے وہ آگے 3-4 سال بعد چل چکے ہیں,
تو I'll be the most successful person. I think I'll be very happy from inside and outside both. تو یہ ڈفرینٹ لوگوں کا ہوتا ہے. اور جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھے لوگوں سے مل کے خوش ہوتا ہوں, اللہ والوں سے مل کے خوش ہوتا ہوں, اور جب میں سکسیس. اور دوسرا یہ کہ جو غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں وہ اپنے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. تو میں نے اپنے آنے والے ایم ڈی کو اپنی ایون ویکنیسز تک بتائی کہ جو مجھ سے غلطی ہوگی, بڑی بات, تاکہ وہ آگے چلیں اور وہ غلطی ریپیٹ نہ. بڑی بات. سر آخری کوشچن, ایک نئی نسل اس وقت بہت زیادہ بے روزگاری آئی ہے پاکستان میں, کووڈ کی وجہ سے بزنس بند ہوئے ہیں, تو کیا میسیج دیں گے بچوں کو, نئی نسل کو, وہ کیا قابلیتیں وہ کمپیٹنس بچے ڈیولپ کریں جو جاب لیس ہوئے ہیں اس کووڈ کی وجہ سے, کیا آپ ان کو ایک میسیج آف ہوپ دیتے سر؟ دیکھیں, سب سے پہلی تو میری یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے بچوں کو ڈگری کے ساتھ ساتھ ڈگری لینے کی منع نہیں کرتا, لیکن اسکل ڈیولپ کرنا چاہیے, اپنے اسکل کو ڈیولپ کریں. ہر بچے میں ایک کوالٹی ہے. آج کل آن لائن بچے اتنا اچھا بزنس کر رہے ہیں گھر کے اوپر, اگر گھر پہ کر سکتے ہیں گھر پہ کر لیں, اگر گھر پہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی نہ کسی میں اپنی اسکل ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. نان اسکل اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ نا ڈگری پہ زیادہ زور دیتے ہیں اور اسکل پر زور نہیں دیتے. ٹھیک, ابھی بھی دیکھیں نا, ہماری 90% چیزیں یہاں نہیں بن رہی, آ رہی. ہمارا ایک اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں. میں نے کوشش کی تھی, کسی حد تک کامیاب ہوا, کسی سے کامیاب نہ ہو سکا, کہ میری کوشش یہ تھی کہ آپ جتنے بھی بچے ہیں ان کو ہم اسکل بنائیں اپنے پروفیشن کے ساتھ. یہ میرا نئی نشر کو بتانا, اور میں پریکٹیکلی بھی کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سر, بہت اچھا لگا. آئی ریئلی اپریشیٹ. آج کا جو ہمارا ٹیک اوے ہے شاہ سہیل صاحب سے جو ہم نے سیکھا ہے, وہ فیتھ ہے کہ اتنا کرائسس انہوں نے دیکھا ہے. اگر جو ہماری جو اسٹرینتھ ہمارا دین ہے, اگر ہم اپنی دین کو فالو کریں, اپنے یقین کو اپنے یقین موقع میں تبدیل کریں, تو ہم ہر کرائسس سے گزر جاتے ہیں. انہوں نے جو پرسنل کرائسس کی بات بتائی, اللہ ہم سب کو ہمت توفیق دے. سر ایک آپ کے لیے شعر ہے, جاتے جاتے میں ایک ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں یقین کے اوپر اور فیتھ کے اوپر. کہتے ہیں کہ اگر دستک دوں دستے یقین سے, در تو کیا دیوار بھی کھل جائے کہیں سے. اگر دستک دوں, سر یہ آپ کے لیے, دستے یقین سے, اگر دستک دوں دستے یقین سے, در تو کیا دیوار بھی کھل جائے کہیں سے. ہمیں معلوم ہے کہیں موجود ہے دنیا, ہم وہم بھی کرتے ہیں تو کرتے ہیں یقین سے. ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. اللہ حافظ.